السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ونبينا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولاده وأحفاده وعشيرته وأولياء أمته أجمعين سبحان الله گزشتہ محفل میں میرے کریم پروردگار کی توفیق سے ہم نے کچھ تھوڑا سا ذکر کیا تھا اس ہستی کا جو اللہ کے رسول کو بہت محبوب تھی.
اللہ کا رسول جس سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، جب سفر پر جانے کا ارادہ فرماتے تو تمام ازواج مطہرات کے گھروں سے پہلے ہو کر آخر میں حضور سیدۃ النساء خاتون جنت سے ملاقات فرماتے، اور جب سفر سے سرکار واپس تشریف لاتے ازواج مطہرات کے حجروں میں باب میں جاتے، سب سے پہلے خاتون جنت سے ملاقات، تاکہ جدائی کا زمانہ تھوڑا ہو، جاتے ہوئے آخر میں ملتے، آتے ہوئے پہلے ملتے۔ میرے نبی کی عجیب انداز ہیں اور عجیب کیا ہے ادائیں ہیں، یہ لفظ عجیب ادائیں ہیں، اور انہی اداؤں کو دیکھ کر دہلی کے ایک شاعر نے، بڑا مشہور شاعر ہے مرزا اسد اللہ غالب، اس نے ایک شعر لکھا ہے، کہتا ہے بلائے جاں ہے غالب ان کی ہر بار۔ مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ داد دینے میں بڑے ہی زیرو ہیں، اب کیا فائدہ ہوا، اب کیا فائدہ ہوا؟ بن مانگے دیا تو دودھ برابر، مانگ لیا تو پانی، اب تو میں نے مانگ کر داد لی ہے نا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، میں قبرستان میں نہیں بیٹھا، میں زندہ لوگوں میں بیٹھا ہوں، میں زندہ ہوں تم بھی زندہ ہو، بول کر کہو سبحان اللہ۔ میں ڈھونڈتا ہوں کوئی ایسا مجھے مولوی ملے جو تمہیں سبحان اللہ کی عادت ڈالے، میں تو نہیں مانگتا نا، وہ تو مانگتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہو سبحان اللہ، مل کر کہو سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ، ذرا جھوم کر کہو سبحان اللہ۔ یہ مولویوں کا طریقہ میں نے اپنایا ہے تو الحمدللہ سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے کیوں بخل سے کام لیا جائے؟ کوئی پیسہ ٹکا تھوڑا ہی لگتا ہے نا، جیب پر کوئی بوجھ نہیں پڑتا، کہو سبحان اللہ۔ بڑی پیاری بات ہے، کہتے ہیں بلائے جاں ہے غالب ان کی ہر بات، عبادت کیا، اشارت کیا، ادا کیا، ان کا دیکھنا بلائے جاں ہے، ان کا بولنا بلائے جان ہے، ان کا چلنا پھرنا، گھومنا پھرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، آنا جانا، صلح جنگ، بیماری سے میرے نبی کی ہر ادا بلائے جان ہے، بلائے جان ہے غالب ان کی ہر بات، عبادت کیا، اشارت کیا، ادا کیا۔ میرے نبی سب سے آخر میں خاتون جنت سے ملتے، سفر سے واپس تشریف لاتے، سب سے پہلے خاتون جنت سے ملتے، اور یہ منصب کس نے دیا ہے کہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ چند باتیں صرف کروں گا اور انشاءاللہ 1:30 بجے، اب بھائی مجھے حق پہنچتا ہے نا، میں اپنا محاورہ استعمال کر سکتا ہوں نا، یا تمہارا کر لوں، 1:30 بجے انشاءاللہ چھٹی کرا دوں گا۔ یہ کس نے بتایا کہ جنتی عورتوں کی سردار خاتون جنت کون ہے؟ فاطمہ الزہرا ہیں۔ کہو میرے مصطفیٰ نے اعلان کیا ہے، میرے نبی نے اعلان کیا ہے، قرآن میں تو کہیں نہیں ہے، رب کے فرمان قرآن میں ہے، یہ میرا نبی فرما رہا ہے، تو سمجھ میں آ گئی بات کہ جنت بھی میرے نبی کی ہے، جس کو سردار بنا دے۔ پاکستانی قوم اپنے ملک کا صدر چن سکتی ہے، انڈیا کا صدر نہیں چن سکتی، کیونکہ وہ ہمارے دائرے سے باہر ہے۔ ایران کا صدر، افغانستان کا صدر، بارڈر ملتے ہیں، جرأت نہیں ہے کہ اپنے ہی ملک میں نظام چلایا جا سکتا ہے۔ تیرا سکہ رواں اس جہاں میں ہوا، اس جہاں میں ہوا، تیرا سکہ رواں زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگیں، اے رحمت للعالمین، تجھ سا کوئی نہیں،
اے رحمت للعالمین تجھ سا کوئی نہیں، کوئی اور خاتم النبیین نہیں آ سکتا، کوئی اور رحمت للعالمین نہیں آ سکتا، کوئی اور قرآن جیسی کتاب لا کر نہیں دے سکتا، کسی کی اولاد فاطمہ الزہرا جیسی نہیں ہو سکتی، کسی کا چچا عباس اور حمزہ جیسا نہیں ہو سکتا، کسی کا دوست صدیق و علی نہیں ہو سکتا، کسی کا مؤذن بلال نہیں ہو سکتا، کسی کا سپاہیار خالد بن ولید نہیں ہو سکتا، تو پھر کہہ دینا تجھ جیسا کوئی بھی نہیں۔ لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، زمین والوں سے پوچھو کہے کوئی نہیں، آسمان والے سے پوچھو کوئی نہیں ان کی مثل، بس یہ اپنی مثل آپ ہے۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب، یہ بے نظیر ہے، بے مثال ہے، لاجواب ہے، شکل میں، صورت میں، حسن میں، جمال میں، کمال میں، جود و نوال میں، ان جیسا کوئی آج دن تک پیدا ہی نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر لگی، اے رحمت للعالمین، اے رحمت للعالمین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ سبحان، میرے نبی نے اعلان فرمایا ہے، اور اعلان زمین پر ہوا، نبی اعلان کر رہا ہے تو رب ایسے ہی کر دے گا، رب ایسا کر دے گا؟ ہاں یقیناً کرے گا۔ کیسے؟ میں نے گزشتہ جمعے ایک حدیث شروع کی تھی، سپیکر کی مہربانی، چھٹی ہو گئی، وقت سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، وہ حضرت حذیفہ کی حدیث ہے، اور یہ ترمذی شریف میں ہے، ترمذی سیاہ ستہ کی کتاب ہے، جس محدث عظیم محدث نے ترمذی کو جمع کیا ہے یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں، تو بخاری کے قریب پہنچ گئے نا۔ امام بخاری نے امام ترمذی سے بھی احادیث روایت کی ہیں۔ سبحان اللہ، آج تو میں تمہیں سبحان اللہ کا عادی بنا کے بھیجوں گا انشاءاللہ۔ ہاں، اللہ کی حمد کرنے کی عادت ڈالو، زبان پر مور نہیں ہے، زبان چلے اللہ کے ذکر سے چلے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، افطار، سبحان اللہ۔ آپ کے دسترخوان پر طرح طرح کی نعمتیں آتی ہیں، کھجور ہی پکڑ لے، افطاری میں فاصلہ ہے تھوڑا، کھجور ہی پکڑ لے، کہ سبحان اللہ کس نے بنائی ہے؟ کیلا ہی پکڑ لے، سبحان اللہ کیسا نرم ہے، رب نے کیسا غلاف چڑھایا ہے، میری خوراک کو پاک اور صاف رکھا ہے۔ اللہ 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 مجھے توفیق دے، تجھے پہچانوں میں، تو کیسا ہے، بڑا پیارا ہے۔ سارے نبی کہتے ہیں، سب سجدے کرتے ہیں، میرے نبی نے اعلان کیا اس زمین پر، اس کی یہ آواز آسمانوں میں گونجی، آج آسمان کا فرشتہ رب سے اجازت لے کر زمین پر آ رہا ہے۔ یہ میرے پاس حدیث پاک ہے، حضرت حذیفہ حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، فرماتے کہ میں نے اپنی والدہ صاحبہ سے اجازت طلب کی کہ میں مغرب کی نماز آج حضور کے پیچھے پڑھنا چاہتا ہوں، نماز پڑھنے کے لیے عالم پا عمل کی تلاش کیا کرو۔ محلے کا حق اپنی جگہ ہے، محلے میں بھی نمازیں پڑھو، مسجد تمہاری آباد رہے، لیکن کبھی کبھی تیرا شوق جو ہے وہ اس طرف بھی تو چلے نا، میں کسی عالم با عمل کے پیچھے چل کر نماز پڑھوں، اس نماز کا کوئی لطف ہی اور ہوتا ہے۔ اماں جی مجھے اجازت ہے، اور پھر میں اپنے لیے اور آپ کے لیے حضور سے دعائے مغفرت کراؤں گا۔ ہم عادی ہیں مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے، نہیں، زندہ کے لیے بھی دعائے مغفرت۔ یا اللہ مجھے بخش دے، یہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین کا تحفہ تمہیں کیوں دیا ہے؟ اس لیے دیا ہے کہ زندگی میں بھی رب سے اپنی مغفرت طلب کرتے رہو۔ جو شخص یہ دعا پڑھے گا، قرآن پاک کی ایک آیت پر وہ عمل کرے گا،
وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے میرے حبیب تم کہو اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو جو یہ پڑھے گا قرآن پاک کی ایک آیت پر مسلسل عمل کر رہا ہے، اور تم مبارک کے لائق ہو، تمہارا تو یہ وظیفہ ہے۔ پڑھو کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، میرا رب بڑا کریم ہے، بڑا حیا والا ہے، وہ بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی واپس نہیں بھیجتا۔ ہاں بندے نے مجھ سے مانگا ہے، پھر مانگا ہے، پھر مانگا ہے، کہ اے فرشتوں مجھے اب شرم آ رہی ہے، میرا بندہ بار بار مانگ رہا ہے، میں کریم ہوں، دے دو جو مانگتا ہے، بخش دو، رام فرما دیتا ہوں، بخش دو۔ وہ تو کہتا ہے مجھ سے کوئی لینے کے لیے آتا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں اپنی والدہ سے اجازت لے کر آیا مسجد نبی شریف میں، مغرب کی نماز کا وقت تھا، مغرب کی نماز حضور کے ساتھ پڑھ لی، ایک کام تو گیا ہو، اب دعائے مغفرت کرانی ہے، اس کے لیے وقت چاہیے۔ میرے آقا نے مجھے ٹائم دیا ہی نہیں، مغرب سے لے کر عشاء تک مسلسل آپ نماز ہی پڑھتے رہے۔ اسے صوفیاء کرام احیاء بین العشاءین کہتے ہیں کہ دو عشاء، مغربی عشاء تغلیب ہے اور عشاء کے درمیان کے وقت کو زندہ کرنا ذکر الہی کے ساتھ۔ جس وقت میں ذکر الہی نہ ہو وہ وقت مردہ ہے، جس انسان میں ذکر الہی نہ ہو وہ انسان مردہ ہے، جس دل میں ذکر نہ ہو وہ دل مردہ ہے۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل خاک دیا کرتے ہیں، دل زندہ ہونا چاہیے۔ پیٹ میں لقمہ نہیں کوئی بات نہیں، میرے نبی نے 3 دن فاقہ کیا ہے، کپڑا نہیں کوئی بات نہیں، حضرت بلال کی چھوٹی سی لنگوٹی یہاں گھٹنوں سے لے کر ناف تک، بس کوئی کپڑا نہیں۔ نبی کے غلام ہیں، خدمتگار ہیں، بڑی شان والے ہیں نا، سبحان اللہ۔ ہمیں فکر ہے کھانے کی، ہمیں فکر ہے کچن کی، ہمیں فکر ہے کہ ہمارا فرج بھرا رہے۔ اللہ اللہ، نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد سوچا آپ عرض کر لوں گا، یہ سوال بڑا عام ہے، بے چین کر رہا ہے، نبی دعا فرما دے مغفرت ہو جائے گی، لیکن آپ تو نماز کے بعد کاشان اقدس کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، میں بالکل حدیث پاک کے لفظ کے ساتھ چل رہا ہوں، اپنی طرف سے میں نہیں پڑھاؤں گا، بالکل میں نے اپنے پاس رکھی ہوئی کتاب، کوئی دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، اور پتہ ہے اس زمانے میں یہ کمکمے نہیں تھے، اندھیرا ہوتا تھا، لیکن دل ہے ویسے اندھیرا، دل روشن، ہماری گلی کوچے محلے روشن، دل آج دل اندھیرا ہے، آج دلوں میں تاریکی ہے، گھروں میں کمکمے ہیں، گلی کوچے میں کمکمے ہیں، اندر اندھیرا ہے، اندر روشنی کار۔ میں حضور کے پیچھے آ رہا ہوں کہ شاید آپ رک جائیں، تو چلتے چلتے حضور نے فرمایا کون؟ حذیفہ، اللہ اکبر، تیرے پیچھے کوئی آ رہا ہو تو تو پہچان جائے گا، بول بھی نہیں رہا، لہجے سے سمجھ میں آ جاتا ہے، بولے بھی نہیں، فرمایا حذیفہ غفر اللہ لک ولی امک، تجھے بھی رب بخشے تیری ماں کو بھی بخشے۔ اللہ، واہ میرے نبی تو نے تو حد کر دی، ہمیں تو مولوی بتاتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نبی کو جانتا نہیں، تو نے دل کی بات کیسے بتا دی، تجھے کیسے پتہ چل گیا کہ گھر میں ماں سے یہ بات کر کے آیا ہے؟ کہو نا میرا نبی تخت الصدا سے لے کر عرش اعلیٰ تک ذرے ذرے کا واقف ہے۔ علیم بذات الصدور، میرے رب کی ذات ہے، علیم بذات الصدور، دلوں کے راز جاننے والا میرا رب ہے۔ جو رب کی صفات کا جو مظہر اتم ہو، ارے چاند سورج کے سامنے آئینہ رکھو تو پھر کوئی آئینے میں کمی رہ جائے گی؟ سارا چاند ادھر نہیں آ گیا، سارا سورج ادھر نہیں آ گیا، وہی روشنی، وہی شعاعیں، وہی نور،
اب اس آئینے کا رخ جس طرف کر دو روشنی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اللہ 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 اکبر، اللہ غفر اللہ لک ولی امک۔ حذیفہ رب تجھے بھی بخشے، تیری اماں کو بھی بخشے۔ ما حاجتوں کا کیوں آ رہا ہے؟ تیرا کام تو ہو گیا، چل۔ سبحان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا ملکن، یہ ہے فرشتہ۔ فرشتے کا تعلق اس عالم شہادہ کے ساتھ ہے یا عالم غیب کے ساتھ ہے؟ عالم غیب کے ساتھ ہے۔ یہ فرشتہ بیٹھا ہے، نظر آ رہا ہے؟ ادھر بیٹھا ہے، آ رہا ہے؟ تمہارے ہر آدمی کے کندھے پر دائیں بائیں فرشتے بیٹھے نظر آتے ہیں؟ نہیں، میرے نبی نے دیکھے ہیں، میرے نبی نے دیکھے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے۔ انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، بخاری کے صفحات پر یہ جملے چمک رہے ہیں۔ میرا نبی فرماتا ہے جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے۔ کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ تو ہمارے جیسا ہے، یہ کیسے ہے کہ تو دیکھتا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے؟ ہم بھی دیکھ سکتے ہیں۔ عقیدہ بنا کر قرآن و حدیث کا مطالعہ نہیں کرنا چاہیے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد عقیدہ بنانا چاہیے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ بڑا فرق ہے۔ پہلے سے ہی ایک نظریہ قائم کر لیا، اب اس کے متعلق آیات ڈھونڈ رہا ہے، اس کے متعلق حدیثیں ڈھونڈ رہا ہے۔ نہیں، پہلے قرآن کا گہری نظر سے مطالعہ کر، پھر احادیث کا مطالعہ کر، جو نچوڑ آ جائے وہ تیرا عقیدہ ہے۔ ہم نے عقیدہ بنا کر یہ حدیث بیان نہیں کی، اب یہ حدیث بیان کر کے عقیدہ بنا رہے ہیں کہ میرا نبی ان چیزوں کا بھی مشاہدہ فرماتا ہے جو عالم شہادہ سے تعلق نہیں رکھتی۔ فرمایا ھذا ملکن۔ دوسری بات سنو، یہ فرشتہ ہے۔ جبریل آتا تھا، کسی کی نظر نہیں آتا، حضور پہچانتے تھے۔ دوسری بات سنو، ھذا ملکن لم ینزل الارض قبل ھذہ اللیلہ۔ حذیفہ یہ فرشتہ آسمانوں سے آج پہلی دفعہ زمین پر آیا۔ یہ مختصر سا مجمع ہے، باہر کی بات نہ کرو، یہ قریب جو بیٹھے، میں کسی کے بارے میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہ آج پہلی دفعہ آیا ہے۔ جی فرشتے ہیں کتنے؟ 100 ہے، 500 ہے۔ لا یعلم جنود ربک الا ھو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بغیر میرے اس لشکر کو، فرشتوں کو کوئی نہیں جانتا۔ حضور نے شب معراج دیکھا اور آ کر بتایا آسمانوں کا کوئی چپا خالی نہیں تھا جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ میرے رب کو سجدہ نہیں کر رہا۔ بارش برستی ہے، پانی کی ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ اترتا ہے۔ کتنے فرشتے ہیں بھائی؟ میرے نبی کے حجرہ مبارکہ کا 70,000 فرشتے صبح طواف کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، 70,000 شام کو طواف کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ جس نے پہلی مرتبہ طواف کیا تھا قیامت تک اس جماعت کو پھر موقع نہیں ملے گا۔ تو خوش نصیب ہے، ہر سال جا سکتا ہے۔ فرشتوں کو نہیں موقع، تو خوش نصیب ہے، اس لیے فرشتے بھی تیرے لیے ہیں اور تو خدا کے لیے ہے۔ فرمایا ھذا ملکن لم ینزل الارض قط قبل ھذہ اللیلہ۔ اس رات سے پہلے یہ فرشتہ آج دن تک زمین پر آیا ہی نہیں۔ اور پیارے نبی تو نے کیسے پہچان لیا؟ میرا عقیدہ ہے نہ جانے یہ کہاں کہاں تک پہنچے گا، اور میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں اور چیلنج کے رنگ میں کہہ رہا ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے جتنے تم بیٹھے ہو میرا نبی ہر ایک کو جانتا ہی نہیں، پہچانتا بھی ہے۔ اور دوسری بات بتاؤں، وقت بڑا مختصر ہے، دوسری بات بتاؤں، میری تقریر بڑی لمبی ہے۔
تقریر لمبی ہے، کیسے سمیٹوں؟ بڑا مواد ہے ذہن میں، بڑا مطالعہ کیا ہے آج میں نے۔ سبحان اللہ، کچھ عادت بن گئی نا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں، ہر بات پر سبحان اللہ۔ میں تو خود خدا کی قسم 24 گھنٹے میں تعجب میں رہتا ہوں اور سبحان اللہ کہتا ہوں۔ ستاروں کو دیکھا، آسمان کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، رات کو دیکھا، دن کو دیکھا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ میرا فرماتا ہے میں نے آسمان کو بے ستون قائم کیا، میں نے زمین کا فرش بچھایا، نہ نرم ہے زیادہ نہ سخت ہے زیادہ، سخت ہو تو رہنے کا قابل نہیں، نرم ہو تو رہنے کے قابل نہیں۔ کتنے خزانے نیچے رکھے ہیں، چشمے ابل رہے ہیں، پہاڑ ہے، دریا ہے، صحرا ہے، گل و بلبل کے نغمے ہیں نا، بہاریں آتی ہیں، کبھی خزاں ہے، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی بارش برتی ہے، کبھی بادل آتا ہے۔ یہ میرا نظام دیکھ کر عقل والوں کے لیے نشانی ہے کہ سب کا کوئی خالق و مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ ہماری داڑھی کے بال بڑھے، ہمارے سر کے بال بڑھے، ہماری مونچھیں بڑی، کیا وجہ ہے؟ پلکیں نہیں بڑی۔ ہمارے ناخن بڑھے، کپاؤں کے ناخن بڑھے، دانت بھی ہڈی ہے نہیں بڑھتی، کیا وجہ ہے؟ اللہ پاک نے ہر چیز کی حد مقرر فرمائی ہے۔ اگر دانت بھی بڑھنے شروع ہو جائیں، نہ کاٹنے والا کوئی نہ ملے، کاٹنے والا کوئی نہ ملے، گھر والے ڈر کر گھر ہی چھوڑ کر بھاگ جائیں، کیا چیز آ گئی؟ میرے رب نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان کے جسم میں کتنا پانی ہونا چاہیے، کتنی حرارت ہونی چاہیے، میرے رب نے اندازہ رکھا ہے۔ حرارت بڑھ جائے، پانی کم ہو جائے، موت واقع ہو جائے، میرے رب نے ایسا نظام رکھا ہے۔ سورج کو اتنے فاصلے پر رکھا، نزدیک آ جائے ہلاکت ہے، دور چلا جائے ہلاکت ہے۔ رب نے ایک اندازے پر رکھا ہے، میرے بندوں کو ضرورت کے مطابق حرارت پہنچانا۔ ہائے ہائے، اور سبحان اللہ۔ لآیات لأولی الالباب، پاگلوں کے لیے نہیں، عقل والوں کے لیے، سمجھ والوں کے لیے نشانی ہے، غور و فکر کرتے ہیں۔ اور کیا کروں، ایک حدیث ابھی مکمل نہیں ہو رہی اور 1:30 بجنے والے ہو گئے۔ دوستو کوئی گھڑی ایسی لا کر دو جس کی رفتار بڑی سست ہو، یہ بڑی تیز گھڑیاں ہیں۔ تو ہم آج رمضان کا مہینہ بارگرنی میں لوگ بیٹھے ہیں، پابندی کریں گے وقت کی انشاءاللہ، اور اگر انشاءاللہ رب کو نہ منظور ہوا تو پھر پابندی نہیں کر سکتے۔ رب کو منظور ہوا تبھی پابندی کریں گے نا۔ حدیث تو مکمل کروں، بڑی پیاری باتیں میں آپ کو آج سنانا چاہتا تھا، بڑی پیاری باتیں۔ فرمایا حذیفہ یہ پہلی دفعہ فرشتہ آیا ہے آسمان سے اتر کر زمین پر، پہلے نہیں آیا۔ کیوں آیا ہے؟ استاذن ربہ، اس نے آج اپنے رب سے اجازت طلب کی ہے۔ میرا نبی خاک پر پھرتا ہے، خبر افلاک کی دیتا ہے۔ پھرتا زمین پر ہے، خبری آسمانوں کی دیتا ہے۔ استاذن ربہ، کوئی ٹیلی فون کا سلسلہ تھا، کوئی موبائل تھا، کیسے خبر ملی؟ سب خبریں رکھنے والا، عقیدے کا پختہ ہو جا، کوئی نہ تجھے ہلا جلا نہ سکے، قائم ہو جا۔ پھرتے ہیں تیرا راستہ مارنے والے۔ ایک بات کہہ دوں، عہد کر ساری زندگی جمعہ یہاں پڑھوں گا، عہد کرتا ہوں تیرا عقیدہ کبھی خراب نہیں ہوگا، ضمانت دیتا ہوں اس بات کی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق دے گا۔ میں دیکھتا ہوں کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے چہرے پر داڑھی سجا لی ہے، انشاءاللہ جو بچ گئے ہیں نہیں بچیں گے۔ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، آخر چھرے کے نیچے آئے گی۔ اللہ
مسئلہ سمجھا دوں، روزے کی حالت میں شیو کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ مسئلہ تو سمجھا دینا میرا کام ہے نا، فرض ہے۔ روزے کی حالت میں شیو کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ سارا دن بھوکا پیاسا بھی لیا اور اللہ کی جناب میں ایک مکروہ سا روزہ پیش کر دیا، یہ کوئی تحفہ نہیں ہے، کوئی نذرانہ نہیں ہے۔ رب نے اس کا تحفہ بڑا زبردست دیا ہے، فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، ہر عمل کی جزا فرشتے دیتے ہیں۔ حج کرو، جہاد کرو، نمازیں پڑھو، تلاوت کرو، فرشتوں کو پتہ ہے، رب نے بتایا ہوا ہے اس بندے کو اتنا انعام دینا ہے، اتنی جزا دینی ہے۔ فرمایا ہٹ جاؤ فرشتوں، یہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، جزا بھی میں خود عطا کروں گا۔ اور ایک روایت یوں بھی ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس کی جزا جنت نہیں، حور و غلمان نہیں، جنت کی نعمتی نہیں، خود میری ذات ہی جزا ہے، میں ہی اس کا بن جاؤں گا۔ روزہ میرے لیے رکھا ہے، میں ہی اس کا بن جاؤں گا۔ اور پھر کیا چاہیے تجھے؟ جب من کانا للہ کان اللہ لہو، جو رب کا ہو جائے رب اس کا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں اجازت طلب کی ہے؟ مجھے یہ خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہے۔ یہ فرشتہ بڑا خوش ہوا نا، یہ میرے نبی کا اعلان وہاں پہنچ چکا ہے، بڑا خوش ہوا، یا اللہ مجھے اب میں نہیں ٹھہر سکتا، اب میں صبر نہیں کر سکتا، اب مجھے اجازت ہے میں نہ ساتھ نبی کا دیدار کروں، ساتھ ان کو بشارت دوں تاکہ اور خوش ہو جائے، مجھے بھی نبی کی خوش نودی کی ضرورت ہے۔ کیا بشارت دینے کے لیے آیا ہے؟ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک نے خاتون جنت کو جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے، اور خاتون جنت کے لاڈلوں کو، تیرے نواسوں کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے۔ جی سبحان اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دن میرے پاک پیغمبر کی مجلس لگی ہے، سرکار نے ایک سوال کیا، فرمایا میرے صحابہ مجھے بتاؤ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ کیا پیارا سوال ہے۔ خاموش ہو گئے سب کے سب کہ عورت کے جذبات کی ترجمانی ہم نہیں کر سکتے، عورت ہی بہتر سمجھتی ہے۔ کپڑا، زیور، خوشامد بھی ایک تحفہ ہے نا عورت کے لیے، کچھ نہ دو خوشامد کر دو، اور کرتے ہیں پاکستانی، ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں ماشاءاللہ، تبھی گھر کا نظام چلتا ہے۔ ایک ہوتی ہے خوشامد اور ایک ہوتی ہے محبت۔ میرے رسول نے ازواج مطہرات سے محبت کی انتہا کی ہے۔ محبت کرنے کا حکم ہے تاکہ تیرا گھر کا آنگن خوشیوں سے معمور رہے، تیرے گلشن حیات میں طرح طرح کے خوشی کے پھول کھلتے رہیں، خوشبو پھیلتی رہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کہ طلاق دے، تو کہتا طلاق دے تو چلتی بان گھر اپنے جا، نہیں، محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ رہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھوڑا وقت دیتے ہو، ابھی تو حضور کے بہت سے ازواج مطہرات کا میں نے ذکر کرنا ہے۔ حضور کا ازواج مطہرات کے ساتھ جو معاشرت ہے اس کا ذکر کرنا ہے، حضور کی صاحبزادیوں کا ذکر کرنا ہے، ان کی اولاد کا ذکر کرنا ہے، ان کے فضائل بیان کرنے ہیں۔ رب نے ان کا ذکر قرآن میں کس انداز سے فرمایا، یہ تو سارا کچھ بیان کرنا ہے، لیکن آپ کے پاس وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ اللہ، خاموشی ہو گئی، مجلس برخاست ہو گئی۔ کہو نا ولیوں کے سردار، مولا کائنات، مولا کائنات،
میرے نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں علی بھی مولا ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب عمر فاروق نے اسی دن غدیر خم کے موقع پر علی المرتضیٰ کو مبارک دی ہے کہ آج تو حضور آج دن تک ہمارے مولا تھے، آج کے بعد تم بھی ہمارے مولا ہو۔ عمر مبارک دے رہے ہیں۔ گھر چلے گئے، جا کر بیٹھ گئے۔ خاتون جنت سے پوچھا مجھے بتاؤ عورت کو بہترین تحفہ کیا دیا جا سکتا ہے؟ دلوں پر لکھ لو، اپنی بہو بیٹی کو بتاؤ، یہ میری تقریر ضرور لے جاؤ، گھر سنو سناؤ۔ کام کی باتیں بہت کم ملتی ہیں، تلاش کرو، جہاں حکمت کا موتی مل جائے اسے اپنے دامن میں سجا لو۔ خاتون جنت نے سر نہیں جھکایا، کوئی کتاب نہیں اٹھائی، دائیں بائیں نہیں دیکھا، اٹھ کر سوچنے پھر گھومنے پھرنے نہیں لگی کہ سوچ لوں، برجستہ جواب دیا۔ فرمایا عورت کے لیے بہترین بات یہ ہے کہ وہ غیر محرم کو نہ دیکھے، کسی غیر محرم کی آنکھ اس عورت کو نہ دیکھے۔ اے فاطمہ تیری عظمت کو میں نہیں، میری ساری اولاد میرے ساتھی سب سلام کرتے ہیں۔ حضرت علی بڑے خوش ہو گئے۔ علم کے دروازے تو یہ ہے نا، علم کے دروازے یہ ہیں۔ بڑے خوش ہو گئے، بڑی کام کی چیز مل گئی، فوراً حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ایک سوال کیا تھا، اس کا جواب میں عرض کرتا ہوں۔ وہ جواب یہ ہے کہ عورت غیر محرم کو نہ دیکھے اور غیر محرم مرد عورت کو نہ دیکھے۔ فرمایا علی یہ تیرا جواب نہیں ہے، یہ میرے گھر کا معاملہ ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے علم کا حصہ ہے جو خطوں کو ملا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک حدیث بیان کی، دوسری بیان کی، یہ دارقطنی کی حدیث ہے، وہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، تیسری بیان کرتا ہوں پھر جمعہ پڑھتا ہوں۔ ممکن ہے آگے بھی بڑھ جائے۔ یہ باہر والے نمازی مجھے اجازت دیں، گرمی میں بیٹھے ہیں، کوئی بات نہیں، جزاک اللہ۔ بادل بن گئے، رحمت آ گئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یوں ہی دعا کرو میرے نبی کے کرم کے بادل بھی چھا جائے۔ اور خدا کی قسم جہاں اللہ کے دوستوں کا ذکر ہوتا ہے رب کی رحمت برستی ہے، رب کی رحمت بھی برستی ہے۔ شہداء کے ارواح بھی اس مجمع میں شامل ہوتے ہیں، نیک جن بھی اس مجلس میں شامل ہوتے ہیں۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میرے پاس حوالے موجود ہیں، نیک جن بھی تمہارے جمعے میں شامل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرشتے ذکر سننے کے لیے آتے ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے۔ تو ہم کیسے خوش نصیب ہیں، رب نے کیسا بہترین موقع عطا فرما دیا۔ اللہ کے گھر، جمعے کا دن، رمضان کا مہینہ، پاک صاف ستھرے، اچھا لباس، خوشبو لگا کر سارے روح قبلہ مسجد میں اللہ کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ غیر محرم مرد عورت کو نہ دیکھے، عورت غیر محرم مرد کو نہ دیکھے، یہ حیا ہے۔ اسے کیا کہیں گے؟ حیا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں حیا کا ذکر کروں گا۔ جو اٹھ گیا، جو اٹھ گیا، میرے نبی نے کتنا حیا تھا، انشاءاللہ آئندہ جمعے عرض کروں گا۔ یہ ایک نیا موضوع ہے، اس موضوع پر آپ نے پہلے کبھی نہیں کسی کا بیان خطاب سنا۔ اور یہ حاضر ناظر نور بشر علم غیب 11ویں 12ویں میلادی میلاد، یہ سارے موضوع اپنی جگہ پر ہیں۔ میرے نبی کی اخلاق عام کر، تجھے منبر ملا ہے،
میرے رسول کے اخلاق عام کر، خود بھی خلق کی دنیا میں گم ہو جا، اپنے پاس آنے والوں کو بھی میرے نبی کا اخلاق، کیا نبی کا اخلاق تھا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آسمانوں سے ندا آ رہی ہے، میرے نبی یہ ساری کائنات قلیل ہے، تیرا خلق عظیم ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سبحان اللہ، جس نبی کے خلق کو میرا رب عظیم کہے، اس کی عظمت کو پھر ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ حیا، خاتون جنت نے پوری زندگی حیا کی چادر اوڑھ کر گزاری، پیشانی کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، دوپٹے پر کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی۔ انعام مل رہا ہے، انعام مل رہا ہے، کب ملے گا؟ معاشر کے دن۔ روایت میں آتا ہے کہ جب معاشر قائم ہوگا، اولین و آخرین جمع ہوں گے، عرش سے آواز آئے گی، نادا مناد من بطنان العرش، عرش سے آواز آئے گی، کیا؟ یا اہل الجمع، اور جتنے بھی معاشر میں موجود ہو، سبحان اللہ، ادب کے ساتھ عرض کروں گا، انبیاء کرام بھی تو ہوں گے نا، سارے نبی اور رسول بھی تو ہوں گے نا، فرشتے بھی تو ہوں گے نا۔ یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، اے معاشر میں آنے والوں سر بھی جھکا لو، نظریں بھی جھکا لو۔ سبحان اللہ، نیند آ گئی ہے؟ سو گئے ہو؟ اونگ رہے ہو؟ ہاں، نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، سر بھی جھکا لو، نگاہوں بھی جھکا لو، کوئی پوچھ نہیں سکے گا، سب کے سر جھک جائیں گے۔ کیوں جھکائیں؟ جھک جائیں گے، رب کا حکم ہے، آنکھیں جھک جائیں گی۔ فرمایا فَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ تَمُرُّ، اس لیے میں نے تمہارے سر جھکائے ہیں، اس لیے تمہاری آنکھیں جھکائی ہیں۔ ساری زندگی پردے میں رہنے والی خاتون جنت، اس نے معاشر کے میدان سے گزر کر جنت میں جانا ہے، پردہ کر لو۔ کمر البرق، اور اس طرح گزرے گی جس طرح بجلی گزرتی ہے، اس طرح گزرے گی خاتون جنت۔ اور پتہ ہے تنہا نہیں، 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں، 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں کون گزر رہا ہے؟ کون گزر رہا ہے؟ کہاں سے گزر رہا ہے؟ کن کے سامنے سے گزر رہا ہے؟ کیوں گردنیں جھکی ہوئی ہیں؟ کیوں آنکھیں جھکی ہوئی ہیں؟ شہنشاہ دو جہاں کی صاحبزادی ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ارے ان کے دامن کی ہوا چل جائے، خدا کی قسم بڑے سے بڑا خراباتی بھی بخشا جائے۔ اس تیزی کے ساتھ آپ گزرے گی، یہ کس کا ثمرہ ہے؟ کہو نا حیا کا۔ کس کا ثمرہ ہے؟ بس ایک بات اور بھی سن لو، جنتی عورتوں کی سردار خاتون جنت، ٹھیک ہے، ثابت ہو گیا حدیث سے، مان لیا۔ ایک حدیث نہیں، بہت سی روایات ملتی ہیں، بہت سی روایات۔ ہو سکتا ہے اندر جو میں ایک دو اور روایتیں بھی بیان کر دیں، اللہ کا رسول راضی ہو جائے کہ میری پیاری بیٹی کا ذکر کرتے رہے ہیں، ان کو بخش دینا چاہیے۔ ہاں، وہ جب رب بخشنے پر آتا ہے پھر نفع نقصان کسی کو نہیں دیکھتا، چل بھائی، چل بھائی لے جاؤ جنت میں، کوئی فرق مجھے نہیں پڑتا، دوزخ میں ڈال کر میں نے کیا کرنا ہے، لے جاؤ، کوئی بات پسند آ جائے، کوئی بات دیکھا نہیں۔ ایک بدکارہ عورت، فسق و فجور میں زندگی گزارنے والی، شراب پینے والی، بدکاری کرنے والی، جنگل میں دیکھا کنویں کے کنارے کتا ہانپ رہا ہے، زبان نکلی ہے، پیاسا ہے،
منہ لٹکایا ہوا ہے، پانی تک پہنچ نہیں سکتا، سر سے دوپٹہ اتارا، پاؤں سے جوتا کھینچا، باندھ دیا، کنویں میں لٹکا دیا، یہ رسی بن گئی، ڈھول بن گیا، جوتے میں پانی آیا، وہ پانی کتے کو پلایا، 2-3 مرتبہ پلا، پیاس بجھ گئی، کتا چلا گیا، عرش والا کہتا ہے فرشتوں گواہ رہو میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ لمبی لمبی نیکیاں نہیں، لمبے لمبے سجدے نہیں، کوئی ادا تیری پسند آ جائے، تو خلوت میں بیٹھ کر میرے نبی پر سحری کے وقت درود پڑھ رہا ہے، آنکھوں سے عشق و محبت سے آنکھ سے بہہ جاتا ہے، تیرا ایک آنسو دوزخ کو بجھا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اچھا باقی انشاءاللہ باتیں بعد میں۔ زین ولد احمد سعید محلہ نعمت پورہ گجرات، وہ اشفا اسپتال اسلام آباد میں داخل ہیں اور سخت بیمار ہیں، تو ان کے لیے دعا کہا گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مولا کریم اپنی مخلوق کو راحت، سکون، آرام عطا فرما۔ اے اللہ امت محمدیہ کے جتنے بیمار ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں، پاکستان میں، دنیا کے جس حصے میں ہیں، اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما، علاج کو شفا کا ذریعہ بہانہ بنا دے۔ اے اللہ ظاہری بیماریاں دور فرما، باطنی بیماریاں دور فرما۔ اے مولا کریم ہمیں اور اپنے نبی پاک کی ساری امت کو سکون کی، اطمینان کی زندگی نصیب فرما، اسلام کو غلبہ نصیب فرما، اسلام کا بول بالا فرما، نظام مصطفیٰ نافذ فرما۔ مولا کریم ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، اے اللہ تو بخشنے والا ہے، ہمارے گناہ معاف فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔